بستی میں ہر طرف غیر معمولی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیشتر خیموں اور مکانوں کی چھتوں پر شکاری باز پھڑپھڑا رہے تھے۔ جبرین والوں نے اپنے روایتی طریقے پر اپنے پالتو باز ایک پنجے میں ڈوری باندھ کر اپنے مکانوں کے سب سے بلند حصوں پر چھوڑ دیے تھے اور وہ تیز آوازیں نکال کر بار بار بلندی کی جانب پرواز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے پنجوں سے بندھی ہوئی ڈوریاں انہیں دوبارہ نیچے آ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جبرین کی بستی میں اس وقت کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بستی کے آوارہ کتے اپنے آقا تالیس کے ہمراہ مانینی کے تعاقب میں صحرا میں گم ہو چکے تھے اور بستی کی عورتیں اپنے خیموں میں دبکی شاید آرام کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بستی سے نکل آئے اور کچھ فاصلے پر آتش کدے کی عمارت نظر آنے لگی۔ اس عمارت پر دل کھول کر چراغاں کیا گیا تھا اور یہ چراغاں جبرین والوں کے لیے عیاشی سے کم نہ تھا، کیونکہ جبرین والے مشلوں میں جانوروں کی چربی جلایا کرتے تھے، جس کا حصول اس لقودک صحرائی خطے میں جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ آتش کدے کے برابر میں ایک بہت وسیع احاطے میں جس پر صرف ترپالوں سے سایہ قائم کیا گیا تھا، آتش کدے کا ایک بڑا چوبی پھاٹک کھلا ہوا تھا، لیکن اس احاطے میں داخلی دروازہ بند تھا۔ جبرین والوں کی اوہام پرستی کا یہ عالم تھا کہ سورج کی روشنی غائب ہونے کے بعد جوبا کو مجبوراً آسمان کے سائے تلے نکلنا پڑا تو اس نے نہ صرف اپنے سر پر کھال کا سایہ کر لیا تھا بلکہ میرے سر پر بھی کپڑا ڈال دیا تھا۔ اس ضمن میں آتش کدے سے ملک کا احاطہ بھی آتا تھا۔ وہ جبرین والوں کے لیے جمع ہونے اور جشن برپا کرنے کی جگہ تھی اور آج کی شب سیاہی میں وہاں جشن کا آغاز ہونا تھا، لہٰذا اس کھلے احاطے میں بھی ترپالیں تان دی گئی تھی اور غالباً بستی کے سارے مرد سورج ڈھلنے سے قبل ہی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اونٹوں سے اتر کر ہم دونوں آتش کدے کی جانب بڑھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرے لیے اس آتش کدے میں داخل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ عرصہ دراز تک جبرین میں رہنے والوں اور وہاں کا ایک باسی کا منہ بولا بیٹا ہونے کے باوجود میں ان آتش پرستوں کے مذہبی رسوم سے ناواقف تھا۔ البتہ یہ ضرور معلوم تھا کہ اس آتش کدے میں ہر کس و ناقص کو داخل نہیں ہو سکتا۔ بستی کے کچھ گنے چنے اور سربردہ آوردہ لوگوں کو علاوہ نہ صرف عورتیں اس آتش کدے میں داخل ہو سکتی تھی، نہ غلام اور نہ اجنبی ان اطراف میں آنے کا حق رکھتے تھے۔ انجانے خوف کے تحت آتش کدے کے پھاٹک پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ جوبا نے پلٹ کر غصیلی نگاہوں سے میری جانب گھورا اور پھر ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کھینچنے لگا۔ جو ہی جوبا نے چوبی پھاٹک کو عبور کیا، کسی تاریک گوشی میں سے ایک مرشدہ سخت نمودار ہوا اور اس نے پھاٹک کو مقفل کر دیا۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور کسی گمنام خوف کے تحت کانپ اٹھا۔ وہ بوڑھا کسی طرح 100 برس سے کم نہ تھا۔ اس کی لمبی لمبی جٹائیں چاندی کے تاروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اس کی داڑھی بھویں اور پلکیں تک برف کی طرح سفید ہو چکی تھی، مگر جسمانی طور پر وہ حیرتناک حد تک صحت مند تھا۔ اس کی کمر بالکل سیدھی اور اعصاب ریشے کی کیفیت سے محفوظ تھے۔ اس کا چہرہ خون کی سرخی سے تانبے کی طرح دمک رہا تھا اور اس کی اد کھلی آنکھوں میں ایک ہولناک چمک نمایاں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں کیا کوئی مضبوط اعصاب کا مالک بھی اس کی پوری کھلی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کر پائے گا۔ جوبا آتش کدے کی عمارت کے برآمدی نما حصے میں رکا۔ اس پراسرار بوڑھے کے مڑنے کا منتظر رہا۔ جو ہی وہ چوبی پھاٹک بند کر کے جوبا کی طرف پلٹا، جوبا کے خوفناک چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ سرجاہا، کیا حال ہے تیرے؟ جوبا کے لہجے سے برابری اور دوستی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آج بستی کے مقدر کا ستارہ چمکا ہے جوبا، اس بوڑھے نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز عمر کے مقابلے میں کافی مضبوط اور گھمبیر تھی۔ دیکھ آج کون نیا پروہت ہوتا ہے۔ جوبا زور سے ہنسا اور دائیں بائیں دیکھ کر سرجاہا کی طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ جبرین کا اگلا پروہت کون ہوگا۔ سرجاہا کچھ نہ بولا اور آتش کدے کے اندرونی حصے کی جانب ہماری پیشوائی کرنے لگا۔ چند کشادہ راہداریوں اور ایک لمبے کمرے سے گزر کر ہم وسیع ہال میں داخل ہوئے، جہاں صرف بھڑکتے الاؤ کی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس پراسرار روشنی میں بہت سے آدمیوں کے چڑھتے ہوئے سانسوں یا لکڑی کے چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہاں دیوار گیر آتش کدے کے سامنے نیم دائرے کی صورت میں باادب بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہم تینوں کی آمد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مقدس آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھتے رہے، جیسے وہ زندہ انسانوں کے بجائے پتھر کے بت ہوں۔ میں سرجاہا اور جوبا کے ہمراہ ان حلقہ بند لوگوں کے برابر میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ زندگی! اچانک نیم دائرے کے داہنے سرے پر بیٹھے ہوئے شخص نے وجد بھری آواز میں ہانک لگائی۔ موت! میری حیرت دور ہونے سے قبل ہی اس کے برابر والا شخص بھرپور آواز میں بولا،
رزق، تیسری آواز آئی اور پھر وہ لوگ باری باری ایک ایک لفظ کہنے لگے۔ آثار سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی باری پر کسی خاص ترتیب کے تحت کوئی خاص لفظ ادا کرنا پڑے گا۔ جوبا نے مجھے وہاں لانے سے قبل آتش کدے کی رسوم اور آداب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ان آداب سے لا علمی کی صورت میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے بوکھ لا کر اپنے اطراف میں نظر ڈالی اور اس قطار میں سرجہاں مجھ سے پہلے اور جوبا میرے بعد تھا۔ قوت۔ میں ابھی تذبذب میں مبتلا تھا کہ جوبا نے اپنی باری آنے پر زور سے کہا۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ جب سکوت کا وقفہ کئی سیکنڈ طویل ہو گیا تو جوبا نے زور سے میری پسلیوں میں اپنی داہنی کوہنی ماری۔ محبت، بوکھلاہٹ اور بے اختیاری کے عالم میں میں کراہا۔ اے آگ جو ازل سے روشن ہے۔ میرے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہی سرجہاں کی عقیدت بھری آواز سنائی دی۔ اے مقدس آگ، تیرے سچے پجاری آج تیرے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہے دل کی گہرائیوں سے مانگا ہے۔ انہوں نے تیرے مقدس میں اجالے کو اپنی جانوں پر کھیل کر روشن کیا ہوا ہے۔ ان کے دل تیری روشنی سے منور ہے اور یہ صحرا کے اس گوشے میں چھپ کر تیری بے حرمتی کرنے والوں سے ہولناک انتقام لے رہے ہیں۔ تو بھی ان کی مرادوں کو پورا کر دے۔ سرجہاں کی آواز مضبوط آہنگ بتدریج بلند ہوتا جا رہا تھا۔ مقدس آگ کے یہ پجاری آج ایک فریب کھا کر یہاں آئے تھے۔ تیرے سب سے بڑے پجاری اور پروہت نے ان سے فریب کیا۔ تیرے عظمت کے تصور سے ان کے سامنے سروں کو خم کرتے رہے اور اپنی ہی بستی کے قواریوں کو بے آبرو کرتا رہا۔ اپنا راز فاش ہونے پر وہ خونی بھیڑیا جبرین کی معصوم لڑکیوں سے کھیل کر صحرا میں فرار ہو گیا ہے۔ یہ اب اپنے نئے پروہت کے متلاشی ہیں۔ تیری نشانی مقدس نشانی آگ ہم میں سے جس کے پاس آئے گی اب وہی جبرین کا مقدس پروہت بنے گا۔ تیری کوکھ میں پروان چڑھنے والے اقرب کے منتظر ہیں۔ سرجہاں کے خاموش ہوتے ہی 3 آدمی نہایت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دیوار گیر آتشی الاؤ میں ہاتھ ڈال کر نہایت اطمینان سے مٹھی بھر انگارے باہر نکال لائے، جیسے ان کے ہاتھوں کے لیے اس آگ کے شعلے بے اثر ہوں۔ اپنی مٹھیوں میں آگ کے انگارے سنبھالے وہ واپس اپنی جگہوں پر آئے اور نہایت اطمینان سے لکڑی کے جلتے ہوئے انگارے چبانے لگے۔ اچانک میرے بدن سے کسی کا ہاتھ ٹکرایا۔ میں نے چونک کر سر گھمایا تو سرجہاں میری طرف جھک کر سردار جوبا کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن لے رہا تھا۔ جو ہی وہ برتن سرجہاں کے ہاتھ میں آیا وہ یوں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جہاں وہاں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آتش کدے میں موجود دوسرے لوگ اس خفیہ لین دین سے بالکل لا علم تھے۔ یہ واقعہ میرے لیے کسی طرح ایک پہیلی سے کم نہ تھا۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سرجہاں کی تیز چیخ سے آتش کدے کی فضا گونج اٹھی۔ بچھو میرے پاس ہے۔ بے ساختہ چیخوں کو سرجہاں خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ مقدس پروہت۔ سردار جوبا سمیت تمام حلقہ بند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا اور اس کے سامنے سجدے میں گر کر اپنی پیشانیاں فرش پر رگڑنے لگے۔ میں ان رسوم میں سازش کی بو پا چکا تھا، اس لیے بے خوف ہو کر سجدے میں گرنے کے بجائے اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا رہا۔ سرجہاں نے جھک کر غور سے میری جانب دیکھا اور کچھ کہے بغیر سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی مقدس الاؤ کے سامنے سجدہ ریز رہنے کے بعد وہ لوگ سیدھے ہو گئے اور سرجہاں نے آگے بڑھ کر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا لیے۔ اس دوران میری نظریں اس آتش کدے کے فرش پر رینگتے ہوئے بچھو پر جمی رہی۔ سرجہاں کے الفاظ کے مطابق وہ بچھو مقدس الاؤ سے جنم لے کر اس کی طرف آیا تھا، لیکن میں مٹی کی ہاندی کی تلاش کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو جوبا نے سرجہاں کے حوالے کی تھی۔ چند منٹ بعد عبادت کا یہ دور ختم ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے باری باری اس بچھو پر لکڑی سے ایک ضرب لگائی اور آخر میں سرجہاں نے پوری قوت سے اسے کچل کر ہلاک کر دیا اور الاؤ میں پھینک دیا۔ جوبا نے میرا ہاتھ تھاما اور سرجہاں کے پیچھے پیچھے آتش کدے سے باہر نکل آیا۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی اس کی تقلید کر رہے تھے۔ آتش کدے سے باہر آ کر یہ جماعت ملکہ احاطے کی طرف چل دی۔ سب سے پہلے جوبا اس احاطے کا بند راستہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے سرجہاں اور پھر میں اندر پہنچا۔ اس احاطے میں عجیب سے رنگ تھے، ہر طرف مشنوں کے شعلے بھڑک رہے تھے
اور ان کی روشنی میں جبرین کے بہت سے جوان قیمتی قالینوں پر پڑے شراب کے جام پر جام خالی کر رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر 30-40 سہمی کنیزیں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھی۔ جوبا اور سرجاہا کے پہنچتے ہی سب لوگ کھڑے ہو کر تعظیم دی اور جوبا شاہانہ انداز میں ان کے درمیان سے گزر کر بیش قیمت مسند پر جا بیٹھا۔ مجھے اس نے اشارے سے اپنے قریب ہی بلا لیا تھا۔ مقدس سرجاہا، تجھے جبرین والوں کی مذہبی رہنمائی مبارک ہو، سردار جوبا نے کہا۔ آج مانینی کی شکست اور تیرے انتخاب کی خوشی میں یہاں جشن ہوگا۔ تو جانتا ہے جوبا کہ میں نے مقدس اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی عمر وقف کر دی اور برسوں سے اسی عمارت میں رہا۔ آخر کار میری سن لی گئی۔ تو نے دیکھا کہ اس بار کسی انسانی جان کی بھیٹ کے بغیر کتنی آسانی سے مقدس اللہ والا بچھو نمودار ہو گیا۔ سرجاہا نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ ہاں میں خوب جانتا ہوں، جوبا مکارانہ لہجے میں بولا۔ اسی وقت کنیزیں اپنے کندھوں پر شراب کی سراہیاں اٹھائے آ پہنچی اور اس شیطانی سیال کے جام بھر بھر کر ہر ایک کو پیش کرنے لگی۔ آؤ تم سب میرے سامنے آ جاؤ، جوبا نے ہاتھ اٹھا کر کنیزوں سے کہا۔ وہ سب سہمی سہمی ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپتی اس کے سامنے آ پہنچی۔ وہ کنیزیں جوان اور کمسن تھی۔ ان میں سے کسی کی عمر 20 برس سے اوپر نہیں تھی۔ ان کے حسین چہروں پر سوگوار سا اجمال چھایا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں دہشت کے سائے ناچ رہے تھے۔ سردار جوبا بھوکی نگاہوں سے ان کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک کنیز کو اپنے قریب طلب کیا۔ وہ ایک دو قدم آگے بڑھ کر ٹھٹک گئی۔ آگے آؤ، جوبا دھاڑا۔ جوبا کی آواز سے اس لڑکی پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتی اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ جوبا نے آگے جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے حلق سے سہمی ہوئی چیخ نکلی اور وہ جوبا کی آغوش میں آ گری۔ وہاں موجود بدمست جوانوں نے دل کھول کر قہقہے مارے۔ ناچو، تم سب ناچو، جوبا نے باقی کنیزوں کو اشارہ کیا۔ دہشت زدہ جسم اور سہمے ہوئے قدم جنبش میں آئے اور جبرین کے مدمست جوانوں کے حلق سے نکلنے والے کری آوازیں ان کی قدموں کا ساتھ دینے لگی۔ جوبا نے اپنی آغوش میں گری ہوئی کنیز پر دست درازی شروع کر دی اور وہ مچل مچل کر خود کو اس بھیڑیے کے حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ جوبا کے قابو میں نہ آئی تو جوبا نے جھلا کر اس کے بدن سے کپڑے نوچ ڈالے اور بے رحمی کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کے نرم و نازک رخساروں میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اپنی پوری قوت مجتمع کر کے جوبا کی گرفت سے آزاد ہو کر ناچتی ہوئی کنیزوں کے جھرمٹ میں جا گری۔ یہ دیکھ کر سفید بالوں والا نیا پروہ سرجاہا بجلی کسی صورت سے اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک مشل سنبھال کر فرش سے اٹھی ہوئی کنیز پر جا سوار ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ بد نصیب لڑکی کچھ سمجھ پاتی، سرجاہا نے زیر لب کچھ بدبداتے ہوئے جلتی ہوئی مشل سے اس کا سینہ داغ دیا۔ وہ کنیز اذیت سے تڑپ اٹھی، لیکن وہاں موجود لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ وہ ہم آہنگ ہو کر اس طرح ہنس پڑے جیسے ان کا دل پسند کھیل ہو۔ وہاں آہستہ آہستہ جنون اور درندگی کا سما پیدا ہونے لگا تھا۔ ناچتی ہوئی کنیزوں کو اپنے حلقے میں گھیرے ہوئے بدمست قزاق بری طرح نوچ رہے تھے۔ جو ہی کوئی کنیز ان کی رسائی میں آتی، وہ بے رحمی سے اس کا بدن اپنے پنجوں اور دانتوں سے ادھیڑ ڈالتے۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ ایک کنیز کسی کی گرفت میں آئی اور اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اسے اپنے برابر والے کی طرف دھکیل دیا، اور بدنصیب کنیز اس وقت تک ایک سے دوسرے کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی جب تک لڑکھڑا کر زمین پر نہ گر گئی۔ سرجاہا کے ہاتھوں داغی جانے والی کنیز اب فرش پر پڑی کرا رہی تھی۔ جوبا کی آنکھوں میں ہوسناک چمک کوند رہی تھی اور شراب کے گھونٹ لے کر بڑے شوق سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی نگاہیں بار بار جوبا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کا خمار تیر رہا تھا۔ مال و زر کے لٹیرے اب آبرو کے پیاسے نظر آ رہے تھے۔ آخر کار جوبا ایک نعرہ مار کر اپنی مسند سے کودا اور قالین پر کراتی ہوئی کنیز پر جا پڑا۔ اس کا نیم برہنہ بدن پوری قوت سے اچھلا، لیکن جوبا کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر سوار رہا۔ جوبا کا اس کنیز پر یوں حملہ آور ہونا گویا دوسروں کے لیے منمانی کا اشارہ تھا۔ وہ احاطہ شراب کے نشے میں دھت لوگوں کے بے ہنگم چیخو پکار سے لرز اٹھا۔ پھر ان آوازوں میں کنیزوں کی خوفزدہ چیخیں بھی شامل ہو گئی۔ جبرین کے قزاق ان کنیزوں کو اپنے بے رحم بازو میں دبوچ کر ناچ رہے تھے۔
اس احاطے کی فضا میں اس وقت درندگی کا راج تھا۔ مجھ پر شدید اضطراب چھایا ہوا تھا۔ ان گھنونی حرکتوں سے نفرت کے باوجود میں مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے علاوہ صرف سرجاہا اپنی جگہ پر موجود تھا، ورنہ ہر ایک نفس کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ سن حسین، اچانک سرجاہا نے میرے شانے کو جھنجھوڑ کر کہا، اور میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک پڑا، کیونکہ ابھی تک اسے میرا نام نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ آج پراسرار آتش کدے کا ایک راز تجھے معلوم ہو گیا ہے، سرجاہا دھمکیاں میں سرگوشیانہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اب تیری زندگی کا انحصار تیری عقل مندی پر ہے۔ میں سمجھا نہیں مقدس سرجاہا، میں واقعی کچھ نہ سمجھ سکا۔ بس یہ یاد رکھ کہ ہمارے پاس آنے والا بچھو مقدس آگ میں سے نمودار ہوا تھا، اور تو نے عبادت کے دوران میں مجھے جوبا سے کوئی چیز لیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غرا کر بولا۔ اوہ، میں طویل سانس لے کر بولا، تو مطمئن رہ مقدس سرجاہا، میں اس مٹی کے برتن کو بھول چکا ہوں، تو کبھی میری زبان سے یہ کہانی نہ سنے گا۔ یہی بہتر ہے، وہ زیر لب بدبدایا۔ این اس وقت کنیزوں کے جھرمٹ میں مجھے اپنی پیاری توسیہ نظر آئی اور میرا دل مسرت سے اچھل پڑا۔ میں نے غیر ارادی طور پر سرجاہا کی طرف دیکھا، گو وہ اپنی چندیائی ہوئی آنکھوں سے ناچتے ہوئے شیطانی پیکروں کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ توسیہ اسے نظر آ رہی ہے۔ میں بے قرار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ توسیہ نے مسکرا کر ہاتھ کی جنبش سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مڑ کر باہر والے راستے کی طرف چل دی۔ میں جو ہی آگے کی طرف لپکا، کسی نے پوچھ سے میری گردن دبوچ دی۔ میں خوف اور جھلاٹ کے مجلے جلے تاثرات کے تحت پیچھے مڑا تو سرجاہا کا خوفناک چہرہ موجود تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ جبرین کی ان پرکیف محفلوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی پھوٹنے سے پہلے کوئی اس احاطے سے باہر نہ جا سکے گا۔ اس کا لہجہ سرد اور خوفناک تھا۔ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنی گردن اس خبیث بڈھے سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو جھوٹا ہے، وہ گرج کر بولا۔ یہ نہ بھول کہ میں جبرین کا پروہت اور مقدس علاؤ کا رکھوالا ہوں، میرے پاس بہت سی قوتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو اس وقت یہاں سے کیوں نکلنا چاہتا ہے۔ میری گردن ابھی تک سرجاہا کی گرفت میں تھی۔ میں نے وہ مشکل سر گھما کر دیکھا تو توسیہ نکاسی کے راستے کے قریب میری منتظر تھی، اور غسیلے انداز میں میری اور شاہجہاں کی کشمکش دیکھ رہی تھی۔ اسے متوجہ پا کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ چھوڑ دے سرجاہا، میرے منہ آنے والوں کا انجام تجھے خوب معلوم ہے۔ مانینی اس وقت بھی پاگل کتے کی طرح بھوکا پیاسا صحرا میں بھٹک رہا ہوگا۔ توسیہ کی موجودگی کے احساس نے اس وقت مجھے بلا کی قوت ارادی اور بے خوفی پیدا کر دی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے سرجاہا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے میری گردن چھوڑ دی۔ اس سے رہائی پاتے ہی میں اچھل کر بھاگا، لیکن میرے پیر کسی چیز سے الجھ گئے اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے قدم ہلائے اور محسوس ہوا کہ میرے قدم کسی نادیدہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ سرجاہا کے ہونٹوں پر خبیث مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ میری الجھن سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ سردار جوبا سمیت وہاں موجود دوسرے لوگ بھی اس الجھاؤ سے بالکل ہی لاعلم تھے اور اپنی بدمستیوں میں مصروف تھے۔ بد نصیب کنیزوں کے جسموں سے لباس نوچے جا چکے تھے، نازک اور گداز جسموں پر بے شمار خراشیں پڑ چکی تھیں، لیکن وہ اب بھی چیخ چیخ کر اپنی مدافعت کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ جن کنیزوں کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی، وہ جبرین کے بھیڑیوں کے ہاتھوں ذلت اور بے توقیری کا نشانہ بن رہی تھی۔ تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے منہ آنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سرجاہا میری جھلاہٹ اور بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے بے بسی سے توسیہ کی طرف دیکھا، وہ کسی سبک رفتار پرندے کی طرح ہوا کے دوش پر اٹھ کر تیرتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ سرجاہا نے چونک کر نتنے سکوڑے، جلدی جلدی چند گہرے سانس لیے اور گھبرا کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ روح، یہ صدیوں پرانی روح کی بو یہاں کیسے آ پہنچی؟ یہاں کون سی روح آ گھسی ہے؟ توسیہ نے میرے قریب آ کر تیزی سے میرے گرد 2 چکر لگائے اور میرے پاؤں اس ندیدہ جال سے آزاد ہو گئے۔ پھر وہ سرجاہا کی طرف مڑ گئی۔ مجھے توسیہ کا دانا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا نظر آیا، اور اسی کے ساتھ سرجاہا ایک کری چیخ مارتا مسندوں کے اوپر جا گرا۔ اس کی چیخ اتنی شدید تھی کہ نشے اور بدمستی کے خمار کے باوجود سب لوگ چونک پڑے۔ سب سے پہلے سردار جوبا اس کنیز کو چھوڑ کر اٹھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سرجاہا کیا بات ہے؟ وہ کون ہے جو جبرین کے مقدس پروہت کو چیخنے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہاں ایک روح آ گھسی ہے جوبا، سرجاہا اٹھتے ہوئے بولا۔
اس کے ہونٹ کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے اور اس کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ روح؟ جوبا نے حیرت سے دہرایا۔ جبرین میں بدروحوں کا کیا کام؟ اس وقت تک توسیہ میرے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف چل پڑی تھی۔ تیرا غلام حسین منحوس ہے جوبا، سرجاہد تیز آواز میں بولا۔ اسی کی وجہ سے مجھ پر کسی نادیدہ قوت نے وار کیا ہے۔ میں یہاں کسی صدیوں پرانی روح کی بو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے شک ہے کہ نیل کی شہزادی توسیہ کی روح حسین پر فرافیتا ہے۔ اس صدیوں کی قیدی روح نے مانینی کو برباد کیا اور اب مجھ پر وار کیا ہے۔ سرجاہا! سردار جوبا غضبناک لہجے میں دھاڑا۔ جبرین کا پروت ہو کر بھی تو کسی سہمی ہوئی بیوہ کی طرح منمنا رہا ہے۔ یاد رکھ کہ جبرین والے بزدل پروت کے لیے سخت گیر ہوں گے۔ اس احاطے میں ساری سرگرمیاں موقوف ہو چکی تھی۔ سب لوگ الووں کی طرح آنکھیں جھپکا جھپکا کر جوبا اور سرجاہا کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے ذہن معاف ہو چکے ہوں۔ حسین جاتا ہے تو جانے دے، جوبا کہہ رہا تھا۔ اب وہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ نہیں، وہ جبرین کا راز جان چکا ہے۔ وہ یہاں سے گیا تو دنیا جان جائے گی کہ صحرا کے اس گوشے میں آتش پرست صحرائی قزاقوں کی کوئی بستی آباد ہے۔ سرجاہا کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ جوبا کا جواب میں نہ سن سکا اور توسیہ کے ہمراہ اس احاطے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت توسیہ محض ایک روح تھی، روح جس کا کوئی جسم نہیں تھا، جو حسین قد و خال اور اپنی انفرادیت کے باوجود ہوا کی کسی جھونکی کی طرح لطیف تھی۔ میں اس وقت توسیہ کو اپنی آغوش میں لے کر سینے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا، لیکن مجبور تھا۔ شیطانی جشن والے احاطے سے اب پھر بدمستی اور شریدہ سری کا ہنگامہ ابھرنے لگا تھا۔ وہاں انسان شراب کے خمار میں ڈوب کر درندوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ پامال کنیزوں کی دلدوز چیخیں فضا کا سینہ چاک کر رہی تھی، لیکن جبرین کی بے رحم سرزمین پر کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ ان کے جسم نوچے جا رہے تھے، مشلوں سے داغے جا رہے تھے اور قبائے آبرو تار تار کی جا رہی تھی، اور یہ ظلم مانینی کے ظلم سے نجات کے شکرانے کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ احاطے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد مجھ سے نہ رہا گیا اور میری شکایت الفاظ میں ڈھل گئی۔ توسیہ، تم کہاں تھی؟ میں تمہارے فراق میں تڑپ رہا تھا۔ مانینی کا دماغ الٹ چکا ہے حسین، وہ میری طرف دیکھ کر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میری قید اسے بہت مہنگی پڑی ہے، اور اب وہ صحرا میں اس سندلی کلیسا کی تلاش میں ہے جہاں میرا جسم قید ہے۔ میں خود اس کلیسا کے مقام سے بے خبر ہوں، اسی لیے میں مانینی کے تعاقب میں نکل گئی تھی کہ شاید سندلی کلیسا کا سراغ مل سکے، لیکن سردار جوبا کا گونگا اور معذور غلام قہر مجسم بنا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ ہر قیمت پر مانینی کو مار دینا چاہتا ہے، اور تالیس کا خوف مانینی کے اعصاب پر اس بری طرح سوار ہے کہ وہ بار بار سمتیں بدل رہا ہے۔ مانینی اونٹ پر سوار ہے اور تالیس پیدل۔ جبرین کے آوارہ کتوں کا غول بھی تالیس کے ہمراہ مانینی کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کتوں نے کئی بار مانینی کو زیر کر کے اسے لہو لہان کر ڈالا، لیکن وہ سخت جان بڈھا ہر بار ان کے چنگل سے زندہ بچ نکلا۔ مجھے یقین ہے کہ تالیس اسے اتنی آسانی سے ہلاک نہ کر سکے گا۔ اچانک دور سے ایک ناقہ سوار ہمیں احاطے کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے جسم کی ساخت سے میں فوراً ہی اسے پہچان گیا۔ وہ سردار جوبا کا مخبر تھا اور یقیناً کسی کارواں کے گزرنے کی اطلاع پہنچانے جا رہا تھا۔ توسیہ، میں تمہارے فراق کی آگ میں جل رہا ہوں، میں نے مستبرانہ لہجے میں اس سے بولا۔ اب ہم فوراً ہی اس سندلی کلیسا کی تلاش میں نکلیں گے۔ تمہاری روح تمہارے جسم کے بغیر ہمیشہ بے چین رہے گی۔ ہاں، قدرتی موت کے بغیر روح اور جسم کی جدائی عذاب ہوتی ہے حسین، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جاندار کے لیے سانس مقرر ہے، اور وہ سانس پورے ہوتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میری روح صدیوں سے بدن سے بچھڑی ہوئی ہے، اس لیے میرا جسم سانس لینے سے معذور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب تک ایک زندہ جسم سے بچھڑی ہوئی روح ہوں۔ نہ جانے میرے کتنے سانس باقی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جسم سے ملاپ ہوتے ہی چند سانسوں کے بعد میری زندگی کا تار ٹوٹ جائے اور تم تنہائی کے کرب کا شکار ہو جاؤ، وہ آزردہ لہجے میں بولی۔ کسی کو نہیں معلوم توسیہ، میں جذباتی لہجے میں بولا، کہ اس کی زندگی کب تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے پہلے میرے ہی سانس پورے ہو جائیں۔ ایسا نہ سوچو حسین، وہ ایک دم بول پڑی، تمہارے بعد تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ اب ہم صحرا کا سفر کیسے کریں گے توسیہ؟ میں نے چند ثانیوں تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد کہا، میرے لیے تو بھوک اور پیاس بے معنی ہے۔ ہاں، تم صحرائی سفر کی سختیاں نہ جھیل سکو گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، میں نے کہا۔
اس نے چند ثانیوں تک میری آنکھوں میں دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی، تمہاری تجویز بہت معقول ہے۔ بھلا کیا تجویز ہے میری؟ میں نے متحیر ہو کر پوچھا۔ جوبا کا مخبر ابھی کسی کارواں کے گزرنے کی اطلاع لایا ہے، وہ تائید طلب لہجے میں کہنے لگی۔ ہم جبرین والوں کے سواری کے جانوروں کی رسیاں کھول کر انہیں صحرا میں ہانک دیں گے تاکہ وہ لوگ اس قافلے کو تاراج نہ کر سکیں۔ پھر تم اس کارواں میں شریک ہو جاؤ اور جبرین سے دور کسی بستی میں پڑاؤ کر کے زیادہ راہ کا انتظام کرنے کے بعد سندلی کلیسا کی تلاش میں نکلا جائے۔ بالکل بالکل، یہی تجویز ہے میری، میں نے بے تابانہ لہجے میں کہا۔ تم بستی کی طرف چلو، میں ابھی آتی ہوں، توسیہ نے کہا اور فوراً ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں تیزی کے ساتھ ویران صحرائی خطہ عبور کر کے بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، پراسرار حیرت انگیز اور دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔